السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ تراویح کی نماز کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کی تاریخ کیا ہے اور آج تک کس طرح یہ چلتا ہوا آیا۔ محترم سامعین، تراویح کی نماز بہت ہی مقدس عبادت ہے۔ امت نے ہمیشہ اسے پابندی کے ساتھ ادا کیا۔ رمضان المبارک میں دو خاص عبادتیں ہیں، ایک روزہ، دوسرا تراویح۔ تو مسلمان ہمیشہ روزے کا بھی اہتمام کرتے رہیں، اسی طرح تراویح کا اہتمام بھی کرتے رہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ تراویح کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا اور آج تک کس طرح چلتا ہوا آیا۔ تراویح کی نماز سب سے پہلے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد اس اندیشے کی وجہ سے یہ صحابہ اکرام کے اندر اتنا جوش اور جذبہ، اتنا شوق تھا کہ جسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ 20 رکعت تراویح جو سنت ہے کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، اور پھر امت پر اگر یہ فرض ہو گیا تو اسے چھوڑنے والا فرض گناہ کا مرتکب ہوگا۔ لہٰذا اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری نہ رکھا، اس کی جماعت کو باقاعدہ طور پہ اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام انفرادی طور پہ اپنے اپنے طور پہ پڑھا کرتے تھے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا۔ اس کے بعد حضرت صدیق دور خلافت میں بھی اسی طرح صحابہ اکرام انفرادی طور پہ پڑھا کرتے تھے۔ دراصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا، جیسے مسلمہ کذاب جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے ساتھ بڑا مارکر آئی ہوئی ہے، بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ منکرین زکوٰۃ کا ایک فتنہ کھڑا ہوا۔ بہرحال بہت سارے فتنے کھڑے ہوئے، جس کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے پائے۔ اس طور پر وہ بیرونی طور پر جو خطرات تھے اس سے نمٹنے میں تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوتا ہے تو امن امان کی صورت بحال ہو چکی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو دیکھا جب وہ انفرادی طور پر یا چھوٹی چھوٹی جماعت کی صورت میں تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ اکرام کو، جو سب سے بڑے اس وقت قاری قرآن تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی امامت میں سب کو ایک جگہ جمع کر دیا اور 20 رکعت تراویح کی ابتدا فرما دی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی امت کے ذمہ لازم قرار دیا ہے، اس کی اتباع کو لازم قرار دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہی کی وجہ سے ہم سنت قرار دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر آج تک مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں بھی 20 رکعت تراویح کی جماعت جاری و ساری ہے، اس سے کم نہیں ہوتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ یہ حدیث کی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھایا کرتے تھے۔ چنانچہ مسجد نبوی میں بھی اس وقت سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی رہی ہے۔ البتہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مسجد نبوی میں 20 سے زائد یعنی 36 رکعت تراویح پڑھائی جاتی تھی۔ اب یہ کہ وہ زائد پڑھتے تھے لیکن کم بہرحال انہوں نے بھی نہیں پڑھی۔ مدینہ منورہ سے شیخ عطیہ محمد سالم نے التراویح اکثر من 1000 عام فی مسجد النبوی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے 1987 میں کتاب شائع کی، جس میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ائمہ اربعہ کے دور بلکہ اس کے بعد بھی 1000 سال سے زائد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہر صدی کا عمل ذکر کیا اور ہر دور میں 20 رکعت یا اس سے زائد کا ذکر کیا، اس سے کم کا ذکر نہیں ہے۔ جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کے استاد شیخ محمد علی صابونی نے الہدی النبوی الصحیح فی صلاۃ التراویح نامی کتاب جو 1403 ہجری میں لکھی، اس کتاب میں بھی اس بات کا ذکر رہا ہے کہ 20 رکعت کو مشرق مغرب میں پھیلنے والا عمل قرار دیا اور فرمایا یہی وہ مسلک حق ہے جس پر نصوص دلالت کرتی ہے، یہی اسلاف کا عمل ہے اور ائمہ اکرام کا اجماع ہوئی ہے۔ حضرت عمر کے دور سے آج تک امت کا اس پر اتفاق رہا ہے، 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ محترم سامعین، علماء اکرام نے سنت کی جو تعریف ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جس سنت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خلفائے راشدین نے ہمیشگی پابندی کی ہو وہ سنت مؤکدہ ہے۔
چونکہ 20 رکعت تراویح حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی قائم کردہ ہے، اور اس پر انہوں نے ہر رمضان میں پابندی کی اور مواظبت بھی کی، کبھی نہیں چھوڑا۔ اس لیے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح کی نماز جان بوجھ کر 20 سے کم پڑھنا گناہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، تراویح کی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی محلے کے اندر ایک جماعت مسجد میں ایسی قائم ہو گئی جو تراویح کی نماز کی پابندی کر رہی ہے، تو بہرحال اس سے دیگر جو محلے دار ہے ان سے سنت ساقط ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بھی شخص نماز نہیں پڑھتا، کوئی ایک جماعت بھی قائم نہیں ہوتی، تو اس سے پورے محلے والے سنت مؤکدہ چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔